قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورہ بقرہ آیت نمبر 28. یہاں تک اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کے بارے میں آیتیں ذکر کر رہے تھے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا انکار کرنے والوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اختیار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، کہ تم کیا تھے، حالانکہ تم بے جان تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں کیا دی، زندگی دی، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور کیا ہوگا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یعنی وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں بے جان چیز سے پیدا کیا. فقہا نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انسان جس مادے سے پیدا ہوتا ہے، اس مادے کو جو اللہ تبارک و تعالی جمع فرماتے ہیں، وہ مختلف غذاؤں میں، مختلف اجناس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور انسان جب ان بے جان چیزوں کو کھاتا ہے تو تب اللہ تبارک و تعالی اس سے جاندار ذرات پیدا فرماتے ہیں کہ جو انسان کے وجود میں کیا کارآمد ثابت ہوتے ہیں. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو کہ تم پہلے کیا تھے. وکنتم امواتا، تم بے جان تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. یہاں پر دیکھیں، اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا. ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کیا، پھر اس جاندار چیز کو موت دے دی، اور پھر اسی بے جان چیز کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا. ایک موت کے بعد ہمیں ایک زندگی مل گئی. فاحیاکم، ایک زندگی مل گئی. اس کے بعد ہم سب نے کیا ہونا ہے، پھر مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. ثم یحییکم، اور قیامت میدان حشر میں وہ سب کو کیا کرے گا، پھر زندہ کرے گا. اس سارے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی زندگی کو زیر بحث نہیں لایا، اس لیے کہ قبر کی زندگی کے بارے میں فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قبر کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے.
کیسے؟ یعنی قبر کی زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ اگر نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو جیسے انسان نیک اور اچھے خواب دیکھتا ہے، قبر کی زندگی اسے ایسے محسوس ہوگی۔ اور اگر برے اعمال کا مرتکب رہا کوئی انسان تو وہ جیسے برے اور ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، اور جیسے وہ خواب میں ڈرتا ہے، جیسی صورتحال سے پیش آتا ہے، قیامت میں بھی اس کو ویسی ہی اور اس سے بھی 1000 گنا سخت قسم کی کیا ہوگا کیفیات سے اس کا اور واسطہ پڑے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹیں گے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کی زندگی کے بعد دوبارہ مرنا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ میدان محشر میں زندہ ہونا، اس لیے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے، کیونکہ آخری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زندگی کا ذکر کیا ہے اس زندگی کے بعد موت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر اس زندگی کے بعد بھی موت کا ذکر ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آخری زندگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ بھی ایک عارضی زندگی ہوگی، دوبارہ اس کے بعد پھر موت آنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر موت کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی، اور حقیقت میں اصل زندگی وہی ہوگی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن 7 سماوات، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک کر کے بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہاں پر فقہائے کرام کے 3 اقوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ سب کی سب انسان کے لیے حلال ہیں۔ وہ سب کی سب کیا ہیں؟ انسان کے لیے حلال ہیں۔ ہاں، اس صورت میں حرام ہوگی جب شریعت اس کے بارے میں کوئی نص ذکر کر دے، کوئی قرآنی آیت ذکر کر دے، کسی بھی قسم کی اس کی حرمت کے بارے میں نص وارد ہو گئی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اصل جو ہے وہ اصل چیزوں میں حلت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چیزیں حلال رہیں گی جب تک اس کے حرمت کے بارے میں کوئی دلیل نہ آئے۔ یہ تو پہلا قول ہو گیا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اصل چیزوں میں حرمت ہے، زمین کی جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ انسان پر حرام ہے۔ ہاں، اس وقت حلال ہوں گی کہ جب شریعت کیا کرے گی؟ اس کی رہنمائی کرے گی کہ فلاں قسم کی چیزیں جو ہیں یہ تمہارے حق میں حلال ہیں، پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جبکہ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ اصل چیزوں میں حلت ہے یا چیزوں میں اصل حرمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ کل کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں یہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے وہ خدمت بالواسطہ ہوں یا وہ خدمت بلا واسطہ ہوں، کہ انسان براہ راست ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہو یا بالواسطہ ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہو۔ جیسے براہ راست ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، جیسے سورج ہے، انسان اس کی روشنی براہ راست حاصل کرتا ہے، زمین سے نکلنے والے اناج، پھل، میوے، یہ ساری چیزیں انسان براہ راست اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور بالواسطہ ان سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں، جیسے زمین میں بہت ساری مختلف زہریلی اشیاء بھی ہیں، زہریلے جاندار بھی ہیں، انسان کے لیے وہ حرام ہے، لیکن کسی نہ کسی حد میں، کسی نہ کسی درجے میں وہ انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ان کا زہر جو ہے وہ تریاق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں تو وہ چیزیں حرام ہیں، لیکن ان کا ایک جز کسی نہ کسی حد تک انسان کی خدمت میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے، یا تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں جب تک کہ ان کی حلت کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو یہاں سے اس آخری قول کو ہم لیں گے کہ کل کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی اور انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ساری چیزیں پیدا کر دیں انسان کے لیے، پھر کیا کیا؟ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے قائم کر دیا، کھڑا کر دیا۔ تو زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کن کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کیا، اور آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کے علم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا وہ عالم ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے، خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، تو چاہے کہ آپ انسان کو پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا کہا؟ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ فرشتوں سے پوشیدہ تھا، وہ فرشتوں سے کیا تھا؟ پوشیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایک ذات کو لانا چاہ رہے تھے کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہوگی، جو اشرف المخلوقات کے لائے گی، ان کے اندر نیکی کا مادہ بھی ہوگا، ان کے اندر برائی کا مادہ بھی ہوگا، دونوں صفتیں ان کے اندر ہوگی۔ اس کے باوجود وہ نیکی سے بچ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں ان پر انعامات کی بارش فرما دیں گے، اور فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی تو اس سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں لے رہے تھے کہ آیا مجھے مشورہ دو، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو اس بارے میں مجھے تھوڑی رہنمائی کرو۔ نعوذ باللہ، ایسی صورت نہیں تھی۔ مشورہ ہمیشہ وہ انسان لیتا ہے کہ جو اپنے علم میں کسی دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر عالم سمجھتا ہے، کسی بھی معاملے میں، تو اس سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کی بنا پر مجھے اچھا مشورہ دے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں لے رہے تھے۔ مشورہ ہمیشہ 2 صورتوں میں لیا جاتا ہے، یا تو خود کو کمزور سمجھ کر دوسرے کو کیا سمجھا جائے؟ دوسرے کو اپنے سے بڑا عالم سمجھا جائے، یا مساوی حقوق رکھتے ہوئے ان کی رائے کو جاننے کے لیے مشورہ مانگا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ دونوں صورتیں نہیں تھیں۔ تو پھر فرشتوں سے ایسا کہنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم مشورہ کی کیا دی؟ کا ادب ہمیں سکھایا، اس کی تعلیم ہمیں سکھائی کہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کیا کرو، آپ لوگ آپس میں کیا کیا کرو؟ کوئی بھی کام ہو مشورے سے کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے کہ جن کا تعلق براہ راست اللہ سے تھا، ان کا بولنا، ان کا سوچنا، ان کا کوئی عمل کرنا وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلقین تھا۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ لے سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اپنے
امور میں، اپنے کاموں میں مشورے کو بالکل ترک کر دیں۔ تو یہاں پر امت کو ایک تعلیم دی گئی کہ آپ لوگ بھی اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں مشورے لیا کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجلس قائم کی، فرشتوں نے عاجزانہ اپیل کی کہ آپ زمین پر ایسے خلیفہ کو بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں پر خون خرابہ کرے گا۔ اور یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات موجود تھے، اور جنات کی آپس میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، خون خرابے ہوتے تھے، فرشتے اس بات کو دیکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انسان بھی جب زمین پر ہوگا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ ایسے ہی خون خرابے کرے گا جیسے یہ جنات کرتے رہے ہیں۔ تو اس بنا پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ درد مندانہ اپیل رکھی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجلس قائم کی، اور اس مجلس میں بھی فرشتوں کو بٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے، اور وہ نام ایسے تھے کہ جن کا تعلق دنیا سے تھا، دنیا کے عوارضات سے تھا، مثلا بھوک پیاس کا لگنا، بیمار ہونا، بیماریوں کا علاج، دوا وغیرہ، یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیں۔ اور فرشتے بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو، حضرت آدم کو یہ تعلیم دے رہے تھے۔ اور جب تعلیم دے دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں نے جو تمہیں نام سکھائے ہیں وہ بتلاؤ۔ تو فرشتے خاموش رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام گن کر کے بتا دیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے سارے کے سارے اقرار کرنے لگے کہ بے شک تو پاک ذات ہے، اور تو جو ہمیں سکھانا چاہے وہی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم، اور تو علیم حکیم ذات ہے۔ تو فرشتے سوال کا جواب کیوں نہیں دے سکے؟ اس لیے نہیں دے سکے کہ جو چیز سمجھ سے باہر ہو، جو چیز کیا ہو؟ سمجھ سے باہر ہو، انسان کو یا کسی بھی فرشتوں کو وہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ ہم اپنا لے لیں، آپس میں لے لیں، جو بات ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اسے ہم یاد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے ذہن کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو دنیا کے عوارضات، کیونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پیدا کیے ہیں وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، نہ ان کو بیماری لگتی ہے، نہ ان کو بھوک آتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، یہ سارے کے سارے عوارض دنیا کے ہیں۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا رہے تھے، تو فرشتے بھی وہاں موجود تھے، ان کی سمجھ سے یہ تمام عوارض، اس کے احوال، ان کے نام، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھے، جس کی وجہ سے وہ ناموں کو یاد نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ پیش کیا گیا۔ فقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا، انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، وہ جو سارے کے سارے میں نے نام سکھائے ہیں وہ بتلاؤ، ان کنتم صادقین۔ سب سے یہ سوال ہوا، فرشتوں سے بھی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کیا کہنے لگے؟ کہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جو کچھ آپ نے دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک کیا ہے؟ حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں، آپ کو ہی حکمت اور علم کی باتوں کا پتہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، قال یا آدم، آدم علیہ السلام سے کہا، انبئہم باسمائہم، کہ کیا کرو؟ وہ سارے کے سارے نام کیا کرو؟ ان چیزوں کے نام بتا دو، سارے کے سارے نام جو میں نے سکھائے تھے وہ بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ سارے کے سارے نام بتا دیے، قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہوں،
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو، چھپاتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب سارے کے سارے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں اتارنے والے ہیں کہ جو کیا ہوگی، جو ان تمام جن کا علم ہمارے علم سے بھی کیا ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے، اپنی حدود، اپنی دائرہ حدود کے اندر اپنی دائرہ حدود کے کیا، فرشتوں کی دائرہ حدود جو ہے وہ ایک محدود ہے۔ حضرت انسان کے علم کا جو دائرہ ہے وہ ایک محدود ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے۔ تو فرشتوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک ایسی ذات ہوگی، وہ ایک ایسی مخلوق ہوگی کہ جن کو ہمارے علم سے ہٹ کر کے کیا دیا جائے گا، علم دیا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو، کیا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کو سب فرشتوں نے کیا کیا، سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کیا تھا، وہ کافروں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام ایک ایسی مخلوق کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں جس کا علم کا دائرہ تمہارے علم کے دائرے سے مختلف ہوگا، ایک نئی مخلوق ہے، لہٰذا سجدہ تعظیم اس کے سامنے بجا لاؤ۔ اور سجدہ تعظیم جو تھا وہ پہلی امتوں میں جائز ہوا کرتا تھا، یعنی کسی بڑے کے آگے جھک کر سجدہ کرنا، اس کی عزت و احترام میں، اس کو رب سمجھتے ہوئے نہیں، اس کو عزت و احترام میں، جبکہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر فرشتوں کو جس سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ سجدہ نہیں تھا کہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ سجدہ تھا کہ جو سجدہ تعظیمی تھا، کہ حضرت انسان کو ایک شرف بخشا گیا، ایک شرف دیا گیا، اشرف المخلوق ہونے کا ایک لقب انہیں دیا گیا، اشرف المخلوقات ہونے کا، تو اس کا پاس رکھتے ہوئے کیا کرو، اس کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو۔ الا ابلیس، مگر شیطان نے کیا کیا، انکار کیا۔ شیطان نے کس بات سے انکار کیا، اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، جیسے کہ قرآن کی متعدد آیات میں کیا آتا ہے کہ شیطان نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں، لہٰذا میں مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور فقہا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ زیر ہوتی ہے، اور آگ کی خاصیت کیا ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ آگ کی خاصیت کیا ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو لہٰذا آگ سے اس لیے پیدا کیا گیا تھا ابلیس کو، اسی وجہ سے اس کے اندر تکبر ابھر آیا اور اس نے کیا کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بس آج کا سبق یہاں تک ہی، انشاءاللہ کل پھر حضرت آدم علیہ السلام اور یہ ان کا واقعہ شروع ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تمام سجدہ تعظیم ہونے کے بعد ان کو جب جنت میں بھیجا تو کیا کیا احکامات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم آنے والے کل میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.